ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے مقصد نبوت میں سے دوسرا مقصد تزکیہ نفس اس کی ایک صورت کو ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہر امتی کے دل میں گناہ، اللہ کی معصیت، نافرمانی کے حوالے سے ایسی نفرت ڈال دی کہ یہ نفس انتہائی عمدہ، پاکیزہ اور بہت ہی شاندار ہو گئی۔ لیکن ایک انسان کی فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت کے اندر بھول، خطا یہ رکھ دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے فرمایا لو لم تذنبوا اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، تم سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہ، اللہ کی معصیت، نافرمانی، یہ انسان سے سرزدی نہ ہو، تو فرمایا لجاء اللہ بقوم یذنبوا فیتوبون فیغفر اللہ لہم، اللہ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جن سے غلطیاں بھی ہوں، خطا بھی ہو، اور پھر وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، ہاتھوں کو پھیلائیں، روئیں۔ یعنی تزکیہ نفس کی دوسری سیڑھی جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر میرا اللہ
ان کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پہ انتہائی خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے پھر اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی وہ جنگل بیابان میں سفر کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے نیند آ گئی، وہ لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو سواری ہے وہ پاس نہیں ہے، اور اس کا زادِ راہ بھی، سامان سفر بھی، خوراک بھی، کھانا پینا سارا کچھ اس کے اوپر تھا، اور ادھر کوئی فرد بشر نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ادھر ادھر ٹٹول کے حتیٰ کہ تھک کے یہ آ کے اپنی اسی جگہ پہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ اس آدمی کے غم اور پریشانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے تو فرمایا اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو یہ اپنی سواری کو سامان سمیت اپنے پاس پاتا ہے۔ اس شخص کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنی اس کام پہ، میرے رب کو اس سے کئی درجہ زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ بندہ تیرا ہوں، سیاہ کار بڑا ہوں، خطا کار بڑا ہوں، غلطیاں بہت کی ہیں، پاپی ہوں زمانے کا، لیکن رب تو ہی ہے نا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کو یہ بندہ انتہائی پیارا لگتا ہے، انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انعام کیا دیا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر یہ مقصد نبوت کو سمجھ جائے، اپنے تزکیہ نفس پہ آ جائے، انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس اپنی غلطی پہ ڈٹتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہو کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ توبہ کرنے والا، صحیح معنوں میں ایمان لے کے آنے والا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ اس بندے سے محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ میرا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، گناہ مٹاتا نہیں، گناہ ختم نہیں کرتا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنی نافرمانیاں کر کے تجھے سمجھ آ گئی ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرے در پہ آ گیا ہے، جا آج تک جتنی میری نافرمانیاں کی ہیں سب کو میں نے ختم نہیں کیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، سب کو نیکیاں بنا دیا۔ 10 سال 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، 30-40 سال کی عمر تک اپنے رب کی پہچان نہیں ہو سکی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے سمجھ آ گئی کہ میرے نبی نے اتنی مار کیوں کھائی تھی، ہجرت کیوں کی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے تانے کیوں سنے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جسم لہو لہان کیوں کروایا تھا کہ بندے اور رب کا جو تعلق ہے وہ پیدا ہو جائے۔ آج اگر تجھے وہ سمجھ آ گئی ہے اور اسی کے پیش نظر تو مقصد نبوت کو سمجھتے ہوئے تزکیہ نفس کی دوسری سیڑھی
کہ میرے سے اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی کسی صورت اپنے رب سے میں نے معافی طلب کرنی ہے، اللہ کے سامنے میں نے گڑ گڑانا ہے، کوئی حل نکالنا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی سیرت دیکھ لیں، ساری زندگی صحابہ کی اسی طرح گزری، ہر پل گناہ سے نفرت۔ اس کی مثالیں ہم نے پچھلے جمعے چند دیکھ دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، حضرت ماعد بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا۔ زنا کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک فرما دیجئے، پاک کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ وَتُبْ، جا چلا جا اور جا کے تو توبہ کر۔ یہ گیا، اس کو پھر سکون نہیں آیا، حدیث کے لفظ ہے پھر آ گیا طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر اس کو یہی کہا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ بھی یہاں ایک اشارہ سمجھ لیں، میرے نبی لوگوں کے عیب نہیں ٹٹولتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے، کدھر آیا ہے، کیا تو نے کیا ہے، آپ مشورہ دے رہے ہیں چلا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس کو لیکن سکون نہیں آیا کہ میرے وجود میں گناہ اللہ کی نافرمانی ہو اور میں چلتا پھروں۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما اطہرک، کس مسئلے میں تجھے پاک کر دوں، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ 3 مرتبہ میں نے تجھے بھیجا ہے کہ چلا جا اللہ سے توبہ کر۔ یہ کہنے لگا انی زنیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابی کا جنون، وہ تو پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس نے کہیں شراب تو نہیں پی؟ صحابہ نے منہ سونگا، فرمایا نہیں، شراب کی بو بھی نہیں آ رہی۔ فرمایا پھر یہ بار بار اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے شادی شدہ اگر زنا کرے تو شریعت اسلامیہ میں اس کی حد کیا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنی جان کو پیش کر رہا ہے بار بار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، یہ میری جان پیش کی ہے میں نے، لے لیجئے اس کو، آپ جو چاہتے ہیں اس پہ آپ اپنا حکم صادر کیجئے، مجھے پاکیز کی چاہیے، طہارت چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جاؤ اس کو رجم کر دو۔ لے جایا گیا، مسجد نبوی کے باہر غرقد البقیع مقام ہے، اس مقام پہ ان کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا، اپنی جان دے دی۔ بعد میں صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے یار ماعز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار بھیجا تھا، یہ دیکھے نا پھر واپس آ گیا، حتیٰ کہ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، بعض صحابہ کہنے لگے دیکھے کتے کی موت اس کو مار دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر، پتھر مار مار کے کسی انسان کو مارنا، کیسی یہ کیفیت اور حالت تھی۔ بعض صحابہ فرمانے لگے نہیں، اس نے بڑی شاندار توبہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ جھگڑا آ گیا، یہ اختلاف آ گیا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہم۔ تم ماعز کی توبہ کے بارے میں آج آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، ماعز کی
توبہ میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے، اس کے دل میں جو گناہ کی نفرت تھی اللہ کو اس قدر پسند آئی ہے، جو اس نے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش میں اپنی جان پیش کر دی ہے، اس کا یہ جذبہ میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، لو قسمت بین امت لوسعتہم، اگر میرا رب اس مائز کی توبہ کو لے کے پوری امت کو معاف کرنا چاہے تو پوری امت بھی معاف ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کی توبہ بڑھ جائے گی۔ اس قدر صحابہ کے جذبات، گناہ کی دل کے اندر نفرت، اپنی جان کو پیش کیا اس جذبے سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، وہ پھر آ رہے ہیں، نہیں آپ میری جان قربان ہے، آپ لیجئے، میرے وجود میں گناہ ہو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس روایت کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے چند ایک جامع ترمذی کتاب الحدود میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا، عورت نماز پڑھنے کے لیے آئی، راستے میں اس کو مرد ملا۔ مختصر روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی فقضا حاجتہ، اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے، عورت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب اس کا شور سن کے ایک شخص باہر نکلا، اسے پوچھا اللہ کی بندی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے کیا بتاؤں، میری عزت اور عصمت لٹ گئی ہے۔ اچھا کس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ بس مجھے یہ تو بتا نہیں، لیکن اس طرف وہ شخص بھاگا ہے، اس نے اس راستے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ جری بہادر جوان اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا کہ مدینے کے اندر کسی کی عفت پہ اوپر حملہ ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ صحابی رسول اس شخص کو پکڑنے کے لیے بھاگا، لیکن یہ عورت کہتی ہے میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص ہے، پکڑ بھی لیا تو آپس میں دونوں جھگڑیں گے، شاید وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، پھر چھڑا کے اس سے بھاگ جائے۔ پھر دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا۔ جب دوبارہ شور مچایا تو ایک طائفہ 10 سے 13 کے قریب لوگ جو ہیں اس کے قریب آئے، اس سے پوچھا، اس نے بتایا اور اشارہ کیا اس طرف وہ شخص بھاگا ہے، یہ فرد اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو پہلے پکڑنے کے لیے بھاگا ہوا تھا وہ بھی بھاگ رہا تھا، انہوں نے اسی کو محسوس کیا کہ یہی اس راستے میں صبح کے وقت بھاگ رہا ہے۔ جو طائفہ تھا اس طائفہ نے اسی ایک فرد کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس عورت کے پاس لے آئے۔ یہ شخص روتا ہوا بلکتا ہوا کہہ رہا ہے، اللہ کے بندو میں زنا کرنے والا نہیں ہوں، تم مجھے ویسے پکڑ رہے ہو، میں تو اس زانی کو پکڑ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں تو ہی زانی ہے، عورت نے اشارہ کیا تھا اس راستے پہ اور تو ہی بھاگ رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں میں زانی نہیں ہوں، چلو عورت سے پوچھ لیتے ہیں۔ عورت کے سامنے پیش کیا تو وہ عورت کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم لقد زنا ھذا الرجل، اسی آدمی نے میرے ساتھ زنا اور زیادتی کی۔ اب وہ مدعیہ تھی، اس نے قسم اٹھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا۔ آپ نے پوچھا گواہوں سے، جی کیا آپ نے بھاگتے ہوئے اسی شخص کو پکڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پکڑا ہے۔ جی بتائے عورت مدعیہ ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے آپ سے زیادتی کی ہے؟ جی وہی شخص ہے۔ اس آدمی سے پوچھا ہاں تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ اس نے کہا قد زنیت، ہاں میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی گواہ تو 4 ہوتے ہیں، ادھر تو 10 سے زائد گواہ موجود ہے، مدعیہ موجود ہے، مجرم کا اعتراف جرم موجود ہے، چلے اس کو جا کے جو ہے نا رجم کیا جائے گا، اس کو میدان میں لے جایا جائے۔ اس شخص کو میدان میں لے جایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق آپ جب کسی پہ حد لگتی اس کو نصیحت کیا کرتے۔
آپ نصیحت کر کے اس کو سمجھا کے واپس پلٹنے لگے ہیں، اچانک آواز آئی، امکث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سارے صحابہ ہاتھ میں پتھر لیے اس انتظار میں ہیں، ابھی پتھر آئے گا، اس کو مار مار کے مار دیا جائے گا، اس کی جان کو ختم کر دیا جائے گا، آقا آپ ذرا ہٹے نہیں، اس کے پاس ہی ٹھہرے رہے۔ امکث یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، واللہ لا یدنی ھذا الرجل، اللہ کی قسم اس شخص نے زنا نہیں کیا، کوئی اس کو پتھر نہ مار دے، ذرا آپ اس کے پاس ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، یہ معاملہ، یہ معاجرہ کیا ہوا؟ آپ دیکھا ایک شخص بڑی سپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہوا، کپڑے سمیٹے ہوئے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ امکث یا رسول اللہ واللہ لا یزنی ھذا الرجل، ٹھہر جائیں اللہ کے رسول، یہ زانی نہیں ہے، ٹھہر جائیں یہ زانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، فرمایا کون ہے تو؟ اگر یہ زانی نہیں تو زانی کون ہے؟ تو شخص کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زنا کرنے والا شخص یہ نہیں، وہ تو میں ہوں، وہ غلطی تو مجھ سے ہوئی، شیطان نے مجھے بہکایا، مجھے ورغلایا، وہ میں بدبخت اور بد نصیب ہوں جس نے صبح زیادتی کی ہے۔ اللہ کے رسول اس کو کچھ نہ کہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگے بڑھے، فرمایا آقا اس کو پیچھے کیجیے، اس کو لائیں، اس ظالم اور بدبخت کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، میں قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، صبر کر، رک جا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو روکا، فرمایا میرے رب کا پیغام آ گیا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو، اللہ کا پیغام آ گیا، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ بھی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا، تو نے اعتراف جرم کیوں کیا؟ تو جو زانی نہیں تھا تو تو نے کیوں کہا؟ آقا دستور یہ ہے، آپ کا قانون یہ ہے، ایک مدعی ہو، 4 گواہ ہو، اس دوسرے مسلمان پہ حد لگ جاتی ہے۔ میرے خلاف تو 10 گواہیاں تھی، میرے پہ تو حد لگنی ہی لگنی تھی۔ اگر میں ایک بار یہ کہہ دیتا کہ میں نے نہیں کیا تو سارے دنیا نے یہ کہنا تھا یہ وہ شخص ہے جو حد زنا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول گیا تھا۔ آقا میری جان چلی جائے مجھے قبول ہے، کوئی شخص مجھے جھوٹا کہے مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے تو کیوں بھاگتا ہوا آیا؟ آقا جب مجھے پتا چلا میری جگہ پہ کوئی اور رجم ہونے لگا ہے، میں نے کہا بد نصیب، پہلے ایک عزت کو پامال کیا، اب تیری وجہ سے ایک ناحق خون بہایا گیا، کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ان دونوں کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اس کی اللہ نے جان بچا دی ہے، اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے، جس نے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، دنیا کی خاطر، چند ٹگوں کی خاطر جو ہے ہم اپنے ایمان کو بیچ بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ ہمیں سکھایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص سچے دل سے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، میرا اللہ اس کی زندگی کی سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ نے قرآن میں ذکر کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا میرا اللہ یہ کہتا نہیں اللہ سے ڈر جاؤ، بات جب بھی کرنی ہے سیدھی، سدید گفتگو کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر جھوٹ سے نفرت ہو، سچ کے ساتھ پیار ہو۔ اب اس نے جھوٹ سے نفرت کی انتہا کر دی، اس نے اپنی جان پیش کر دی جھوٹ سے نفرت کرتے ہوئے، آقا مجھے مار دیا جائے بہتر ہے، مجھے جھوٹا کہا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اور دوسرے نے اپنی جان پیش کر دی کہ میری جگہ پہ کسی اور کی جان لی گئی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، بات جب بھی کرنی ہے سیدھی اور صاف سچی کرنی ہے، جھوٹ سے نفرت ہو، سچ سے محبت ہو۔ اللہ ملے گا کیا؟ سیدھی بات کرے تو کام ہی نہیں بنتا۔ فرمایا یہ تمہاری باتیں ہیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات درست کرے گا، دنیا نہیں، تم خود نہیں، تمہارے معاملات خود درست نہیں ہوں گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا رب تمہارے معاملات درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گناہ سے نفرت پیدا کرے، اللہ نہ کرے کوئی غلطی، کوئی زیادتی، کوئی نقصان، کوئی اپنی جان پہ ظلم ہو جائے،
اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو یہی تعلیم دی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی میرا اور آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بدن انسان سے خطا ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس پہ ڈٹ جانا یہ انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ اب دیکھیں نا، ابلیس نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، ایک ہی گناہ کیا نا، ایک مرتبہ ہی اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کے مقابل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، وہ درخت چکھ لیا، لیکن شیطان ساری زندگی کے لیے دھتکارا کیوں گیا، قیامت کے دن تک اس پہ لعنت کیوں ہے، اور آدم علیہ السلام کو شرف کیوں ہے؟ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اپنے آدم کو اس غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا نہیں پایا۔ جب اسے غلطی ہوئی اس نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ انسانوں غلطی ہو سکتی ہے لیکن شیطان نہیں، ڈٹ نہیں سکتا، احساس ہوا ہے ابھی تیرے در پہ آ گیا۔ یہ انسانیت سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں سر بسجود ہو کے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ہر انسان جو کہ غلطی کا پتلا ہے اور اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت پہ، اولاد آدم پہ جو محنت تھی کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈٹنا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ انتہائی پیارا خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی کو سمجھ آ جائے انسانیت کا سبق اور درس اور دکھ اور وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ اس کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے در پہ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اللہ سے التجائیں کریں۔ سب سے بہترین چیز جو ہے یہ دنیا کے معاملے میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر چاہتے ہو میں وجود بدنی طور پہ مضبوط ہو جاؤں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ چاہتے ہو معاشی طور پہ مضبوط ہو جاؤں، معیشت درست ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ چاہتے ہو قحط سالیوں سے نکل جاؤں، وباؤں سے بچ جاؤں، ایک ہی حل ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو کثرت کے ساتھ، اپنے اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔